السلام علیکم، میرا نام ہے محمد فاروق بابر اور میرا آج کا جو لیکچر ہے وہ امپورٹنس آف واٹر ہے، یعنی کہ ہماری زندگی میں پانی کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس میں فرسٹ آف آل یہ جو واٹر ہے یہ میڈیم آف لائف ہے، یعنی کہ اس کے بغیر زندگی کا وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے اور زندگی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس موسٹ ابنڈنٹ کمپاؤنڈ ہے، یہ جو ہے لیونگ آرگنزمس میں سب سے زیادہ پایا جانے والا کمپاؤنڈ واٹر ہی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی اماؤنٹ کتنی ہے لیونگ آرگنزمز میں، تو یہ ڈفرینٹ آرگنزمز میں 65 سے 89% ویری کرتا ہے، اور جو ہیومن ٹیشوز ہوتے ہیں، بون سیلز، ان میں یہ 20% پایا جاتا ہے، اور جو برین سیلز ہوتے ہیں ان میں یہ 85% پایا جاتا ہے، اس کی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہائیڈرولائسس آف مائکرو مالیکیولز، یہ مائکرو مالیکیولز جو بڑے مالیکیولز ہوتے ہیں ان کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر ان سے جو ہے انرجی حاصل ہوتی ہے۔ جب بڑے مالیکیولز چھوٹے مالیکیولز میں ٹوٹتے ہیں تو ان سے انرجی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ فوٹوسینتھسس میں را میٹیریل کے طور پر کام کرتا ہے، یعنی کہ جو فوٹوسینتھسس کا پروسیس ہوتا ہے جس میں پلانٹس اپنی فوڈ بناتے ہیں، تو اس میں یہ واٹر جو ہوتا ہے یہ اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس میں واٹر اور کاربن ڈائی آکسائڈ مل کر گلوکوز کی فارمیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سالوینٹ، اس کی پراپرٹیز کیا ہیں، تو اس کو ہم سالوینٹ یونیورسل سالوینٹ کہتے ہیں، کیونکہ یہ تقریباً تمام سولیوٹس کو اپنے اندر حل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایکسیلنٹ سالوینٹ، یہ ایکسیلنٹ سالوینٹ اس لیے ہے کیونکہ اس میں پولیرٹی ہے۔ پولیرٹی یہ ہے کہ اس میں ہائیڈروجن پر پارشل پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور آکسیجن پر پارشل نیگیٹو چارج، تو اس طرح اس میں پولز پیدا ہوتے ہیں اور اس کو ہم پولیرٹی کہتے ہیں۔ اس پولیرٹی کی وجہ سے بہت سے جو پولر مالیکیولز ہوتے ہیں وہ اس میں حل ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو ہم حل کرتے ہیں اس میں تو وہ نیگیٹو اور پازیٹیو پولز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر ڈفرینٹ جو چارجز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر کے جو ہوتا ہے وہ سولوشن بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آئنک سبسٹانسز وہ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن میں پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز ہوتے ہیں، تو جب ہم ان کو جو ہے وہ پانی میں حل کرتے ہیں تو وہ پازیٹیو اور نیگیٹیو آئنس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نان آئنک سبسٹانسز وہ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن میں جو چارجز ہیں وہ گروپلی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں چارجز کے گروپ ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کو پانی میں حل کرتے ہیں تو وہ جو ہے ڈسپرس ہو جاتے ہیں واٹر میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نان پولر آرگینک کمپاؤنڈز ہیں جن میں فیٹس شامل ہیں، تو وہ پانی میں حل پذیر نہیں ہیں، اور وہ جو ہے سیل میمبرینز کو مینٹین کرنے میں مدد میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، جو کہ سیلز کے کمپارٹمنٹ بناتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے رول آف واٹر ان کیمیکل ریئیکشنز، کیمیکل ریئیکشنز میں پانی کا کیا کردار ہے۔ تو جو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں سیلز میں وہ تقریباً ایکوس میڈیم میں ہی جو ہے وہ ٹیک پلیس ہوتے ہیں۔ اگر ایکوس میڈیا ان کو پرووائڈ نہ کیا جائے تو وہ ٹیک پلیس نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو کیمیکل ریئیکشنز سیلز میں بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ تقریباً تمام تر جو ہے انزائمز کی وجہ سے کیٹالائزڈ ہوتے ہیں، تو جو انزائمز ہیں وہ پانی کی موجودگی میں ہی صرف کام کر سکتے ہیں، اگر پانی موجود نہ ہو تو وہ کام نہیں کر سکتے۔ اس طرح جو ہے کیمیکل ریئیکشنز پانی کے غیر موجودگی میں وقوع پذیر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ہیٹ کیپیسٹی ہے، پانی کی ہیٹ کیپیسٹی کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو یہ وہ نمبر آف کیلوریز ہے جو کہ پانی کے 1 گرام کا ٹمپریچر 15 سے 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم پانی کے 1 گرام کا ٹمپریچر 15 سے 16 ڈگری سینٹی گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 1 کیلوری انرجی دینا پڑے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ٹمپریچر سٹیبلائزر کے طور پر کام کرتا ہے، یعنی کہ اگر اس کو جتنی بھی ہیٹ دی جائے تو یہ اس کو ایبزارب کر لیتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے ٹمپریچر میں بہت تھوڑی سی کمی آتی ہے، اور اس طرح یہ جو ہے وہ اپنے جو لیونگ آرگنزمز ہوتے ہیں اس کا ٹمپریچر جو ہے سٹیبلائز کر سکتا ہے، اس کو بڑھنے نہیں دیتا۔ اس کے بعد ہیٹ ایویپرائزیشن ہے، یہ وہ نمبر آف کیلوریز ہیں جو کہ لیکوڈ پانی کو گیسیس اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہیں اس کا ٹمپریچر تبدیل کیے بغیر۔ تو جو پانی کا ہیٹ ایویپرائزیشن ہے وہ 574 کلو کیلوری پر کلو گرام ہے، یعنی کہ اگر 1 کلو گرام پانی کو ہم لیکوڈ سے گیسیس اسٹیٹ میں تبدیل کرنا چاہیں تو ہمیں 574 کلو کیلوری انرجی دینا پڑے گی۔ اس کے بعد یہ کولنگ ایفیکٹ کا بھی سبب بنتا ہے پلانٹس میں اور اینیملز میں۔ پلانٹس میں جب ٹرانسپائریشن کا پروسیس ہوتا ہے تو پھر
جب پانی جو ہے ٹرانسپریشن کے ذریعے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے تو پھر یہ پلانٹس میں کولنگ افیکٹ کا سبب بنتا ہے، اور پھر جب اینیملز جو ہوتے ہیں ان میں جب پسینہ آتا ہے تو پھر یہ کولنگ افیکٹ کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد آیونائزیشن آف واٹر ہے۔ جو واٹر ہوتا ہے وہ ہائیڈروجن آئن اور ہائیڈروکسل آئنز میں آیونائز ہوتا ہے، اور یہ ریورسیبل ریئیکشن ہوتا ہے جس میں ایکولیبریم بھی قائم ہو جاتی ہے، اور اگر 25 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہو تو ہائیڈروجن اور ہائیڈروکسل آئنز کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے پیور واٹر میں وہ 10⁻⁻7 مولز پر لیٹر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے امپورٹنس آف واٹر۔ واٹر کی امپورٹنس کیا ہے؟ تو یہ بہت سے کیمیکل ریئیکشنز میں بھی جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی مین امپورٹنس یہ ہے کہ یہ پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ ڈفرینٹ جو آرگنز ہوتے ہیں ان کو افیکٹو لبریکینٹ کے طور پر ان میں کام کرتا ہے، یعنی کہ ان کو رگڑ سے بچاتا ہے۔ رگڑ اگر آ جائے تو پھر زخم ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ واٹر جو ہے یہ لبریکینٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور ان کو رگڑ سے بچاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں یا کھولتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے اگر پانی نہ ہوتا تو وہ جو ہماری پپوٹے ہیں وہ رگڑ کی وجہ سے زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ڈیفرنٹ آرگنز ہوتے ہیں ان کے ارد گرد یہ فلوئڈ کشن بناتا ہے، یعنی کہ ایک پانی کا ایک لیئر ہوتی ہے یا تکیہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی چوٹ آتی ہے اس آرگن کو تو پانی جو ہے وہ اس آرگن کو اس چوٹ سے بچا سکتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ ڈیفرنٹ آرگنز کو جو ہے پروٹیکشن مہیا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا لیکچر کاربوہائیڈریٹس ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، اور کمنٹ میں ہمیں اپنی آراء سے بھی ضرور جو ہے آگاہ کریں۔ تھینک یو۔